بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ جناب مسلم کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم کوفے میں ان سے بچھڑ گئے تھے اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا تھا۔ جیل میں ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک بوڑھے کو رکھا گیا تھا جو اتفاق سے اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس بوڑھے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دو چاند سے بچے کون ہیں۔ ایک دن جب ان بچوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بچے ہیں اور حضرت علی ان کے دادا کے بھائی ہیں، یہ سن کر بوڑھا بہت پشیمان ہوا اور اس نے جیل کے دروازے کو کھول دیا اور ان دونوں بچوں کو آزاد کر دیا۔ بچے کافی دیر تک چلتے رہے، یہاں تک کہ کوفے کے ایک محلے میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر سے ایک بڑھیا نکلی۔ بچوں نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور رات اپنے گھر میں رکھنے کی درخواست کی۔ بڑھیا کا بیٹا یزید کا طرفدار اور اہل بیت کا دشمن تھا، لہٰذا بڑھیا کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے حوالے نہ کر دے، لیکن پھر بھی بڑھیا نے بچوں کو ایک کمرے میں جگہ دی، وہاں وہ دونوں سو گئے۔ اب سنیے آگے کیا ہوا۔ وہ بڑھیا دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ان بچوں کے بارے میں سوچ کر آنسو بہانے لگی کہ وہ ان بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، تبھی زور زور سے کسی کے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ بڑھیا کی ڈر کے مارے آنکھ کھل گئی۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اے میرے اللہ، میری مدد فرما۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کا بیٹا حارث دروازے کو دھکا مارتے ہوئے گھر کے اندر آیا۔ بڑھیا حارث کو دیکھ کر بولی، اتنی رات میں تم باہر کیا کر رہے تھے؟ حارث بولا، اے بڑھیا، جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ، میں بھوکا بھی ہوں اور تھکا بھی۔ گھر میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ بڑھیا نے پھر پوچھا، ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے تم اتنی رات تک باہر تھے؟ حارث بولا، زیادہ سوال مت کرو، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، دو بچوں کے لیے پوری رات کوفے کا چپا چپا گھومتا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی بڑھیا کی روح کانپ گئی، اب اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ بڑھیا نے چراغ جلاتے ہوئے تعجب سے پوچھا، دو بچے؟ ہاں، دو بچے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان بچوں میں سے ایک کا سر لائے گا اسے 1000 درہم انعام دیا جائے گا۔ میں اگر دو بچوں کا سر لے جاؤں گا تو 2000 درہم ملیں گے۔ یہ سنتے ہی اس بڑھیا کے ہاتھ سے چراغ گر جاتا ہے۔ 2000 درہم، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ بڑھیا کا بدن کانپنے لگا، جیسے اس کے ہاتھوں پیروں میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ بولی، کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں رسول خدا سے شرم نہیں آتی؟ تم سے 2000 درہم کے لیے ان دو معصوم بچوں کو قتل کرو گے؟ حارث کو تعجب ہوا، تلوار باہر نکالتے ہوئے بولا، اے بڑھیا، تو ان بچوں کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہے؟ کہیں تجھے معلوم تو نہیں ہے کہ وہ بچے کہاں ہیں؟ چل تجھے ابھی امیر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ بڑھیا بولی، مجھے کیا معلوم، میں تو یہاں اکیلے رہتی ہوں۔ بڑھیا تیزی سے کچن کی طرف گئی تاکہ جلدی سے کھانا لا کر دے اور یہ کھانا کھا کر سو جائے اور اسے بچوں کی خبر نہ ہو سکے۔ سب نے کھانا کھایا اور سو گئے، لیکن بڑھیا کو ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے سامنے لیٹ گئی۔ ابھی رات کا تھوڑا ہی حصہ گزرا تھا کہ اچانک حارث اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر کچھ سننے لگا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہے۔ بڑھیا نے ڈرتے ڈرتے کہا، آواز؟ شاید غلام کی آواز ہو۔ نہیں بڑھیا، نہ یہ غلام کی آواز ہے اور نہ میرے بیٹے کی، یہ کسی اجنبی کی آواز ہے۔ بتا کمرے میں کون ہے؟ بڑھیا کھڑی ہو گئی جیسے اس پر آسمان گر پڑا ہو۔ بولی، کوئی نہیں۔ حارث بولا، اگر کوئی نہیں تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ اس نے بڑھیا کو دھکا دیا اور تلوار نکال کر کمرے کے دروازے پر زور سے دھکا مارا۔ بڑھیا نے اپنا منہ پیٹتے ہوئے کہا، میرے خدا۔ حارث کمرے میں داخل ہوا، وہاں اندھیرا تھا۔ شور کی آواز سے چھوٹے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ حارث ہنستے ہوئے بولا، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تم کون ہو؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا، بھائی اٹھو، بھائی اٹھو۔ بڑا بھائی اٹھا اور چھوٹے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ حارث نے چلا کر کہا، بتاؤ تم کون ہو؟ بڑے بھائی نے کہا،
اگر ہم سچ بتائیں تو کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ حارث بولا ہاں چھوڑ دوں گا، اب بتاؤ تم کون ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا ہم پیغمبر خدا کے خاندان سے ہیں، میرا نام محمد ہے اور ہم ابن زیاد کے زندان سے بھاگے ہیں۔ حارث بہت زور سے ہنسا اور بولا موت سے بھاگ رہے تھے اور موت کے جال ہی میں پھنس گئے۔ بڑھیا نے کہا حارث خدا کے دشمن نہ بنو، ان بچوں کو چھوڑ دو۔ حارث نے تلوار سے بڑھیا کو دھکا دیا اور بولا دفع ہو جاؤ، 2000 درہم کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ حارث نے رسی سے دونوں کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ صبح جیسے ہی حارث بچوں کو لے کر دریا کی طرف چلا، بڑھیا نے اس کے پیر پکڑ لیے اور رونے لگی، لیکن اسے بچوں پر بھی کوئی رحم نہیں آیا۔ دریا کا پانی موجیں مارتا رہا۔ بچوں نے غلام سے کہا تو ہمیں قتل نہ کر، ہمیں عبداللہ کے پاس لے چل، اس کا جو دل چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ حارث بولا تم بھاگنا چاہتے ہو؟ بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں مارنا ہی چاہتے ہو تو ہمیں اتنی مہلت دو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ دونوں بھائیوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد دونوں نے دعا کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، حارث نے ان پر تلوار چلائی۔ دونوں بچوں کا خون بہہ گیا اور دریا ان ننھے شہیدوں کے خون سے لال ہو گیا۔ حارث دونوں بچوں کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا اور بولا امیر آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا لائے ہو؟ حارث نے تھیلے سے دونوں بچوں کا سر نکالا۔ ابن زیاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ان معصوم بچوں کے سروں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ان بچوں پر رحم نہیں آیا؟ حارث نے کہا کیسا رحم، آپ کا حکم میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں تجھ جیسے بے رحم کو معاف نہیں کر سکتا جس نے ان معصوم بچوں کا خون بہا دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا اسے پکڑ کر لے جاؤ اور وہیں لے جا کر اس کی گردن اڑا دو جہاں اس نے ان بچوں کو مارا ہے۔ سپاہی اسے گھسیٹ کر لے گئے اور اسے قتل کر دیا۔